ایک غزل کی وضاحت کی جائے گی۔ برمحل معلوم ہوتا ہے کہ غزل کے چند اشعار کی خواندگی کی جائے۔ مدرسہ یا دیر تھا، یا کعبہ یا بت خانہ تھا، مدرسہ یا دیر تھا، یا کعبہ یا بت خانہ تھا، ہم سبھی مہمان تھے، وہاں تو ہی صاحب خانہ تھا۔ دوسرا شعر ہے، وائے نادانی، وائے نادانی کہ وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ اگلا شعر ہے، حیف کہتے ہیں ہوا گلزار تاراج خزاں، حیف کہتے ہیں ہوا گلزار تاراج خزاں، آشنا اپنا بھی وہاں ایک سبزے بیگانہ تھا۔ اگلا شعر ہے، ہو گیا مہماں سرائے کثرت موہو میں آہ، ہو گیا مہماں سرائے کثرت موہو میں آہ، وہ دل خالی جو تیرا خاص خلوت خانہ تھا، وہ دل خالی جو تیرا خاص خلوت خانہ تھا۔ اگلا شعر، بھول جا خوش رہ ابس وہ سابق مت یاد کر، بھول جا خوش رہ ابس وہ سابق مت یاد کر، درد یہ مذکور کیا ہے آشنا تھا یا نہ تھا۔ غزل مکمل ہوئی۔ پہلا شعر، مدرسہ یا دیر تھا، یا کعبہ یا بت خانہ تھا، ہم سبھی مہمان تھے، وہاں تو ہی صاحب خانہ تھا۔ مختصر وضاحت اس طرح ہے کہ درد فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی مقام، یہاں تک کہ مقدس مقامات جو دیگر مذاہب یا تمام مذاہب کے ہیں، چاہے وہ مندر ہو، کعبہ ہو، چاہے گرجا ہو، چاہے مدرسہ ہو، یہ سارے کے سارے مقام ہیں دنیا کے، لیکن یہاں پر جتنے بھی مقامات ہیں اور جتنے بھی لوگ یہاں کے رہنے والے ہیں دنیا کے، یہ تمام ایک مہمان کی حیثیت رکھا کرتے ہیں، اور صاحب خانہ یا اصل مالک دنیا کا حقیقی مالک صرف خدائے پاک ذوالجلال ہی ہے۔ اگلا شعر ہے، وائے نادانی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ وائے لفظ ہے افسوس اور اپنی بے چارگی ظاہر کرنے کے لیے کہ اسے افسوس ہوا اپنے کیے پر، اپنے کیے پر کیا ایسا کیا کہ جس پر افسوس ہوا۔ وائے نادانی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، افسوس کہ پوری زندگی گزار دی اور مرنے کا وقت آ گیا، اور اس وقت یہ چیز پتہ چلی، یہ چیز ثابت ہوئی، یہ چیز سمجھ پائے، کیا سمجھ پائے کہ خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا، کہ ہم نے دنیا میں جو بھی کچھ دیکھا وہ ایک خواب ہی مانند تھا، اور جو کچھ بھی یہاں پر قصے کہانی یا جو بھی حقیقی باتیں جن کو ہم سمجھا کرتے تھے، جو بھی باتیں ہم نے یہاں سنی، وہ سب ایک کہانی، ایک فسانے کی مانند تھے۔ حقیقی زندگی اب شروع ہوگی جس کی ہم نے تیاری نہیں کی، اس لیے شاعر کو افسوس ہے۔ اگلا شعر، حیف کہتے ہیں ہوا گلزار تاراج خزاں، آشنا اپنا بھی وہاں ایک سبزے بیگانہ تھا۔ حیف بھی ایک جو آہ اور ایک درد بھرا کلمہ ہے کہ شاعر کہتے ہیں کہ افسوس اس دنیا روپی باغ کا خاتمہ ہو گیا، خزاں کے ہاتھوں یہ دنیا روپی باغ مسمار ہو گیا، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ اب اس کو افسوس کس بات کا ہے؟ افسوس اس بات کا ہے کہ اس نے بھی یہاں اس باغ میں اپنا ایک آشیانہ بنایا تھا، اپنا ایک رہنے کی جگہ تھی، وہاں ظاہر ہے کوئی اس کے لوائقین بھی ہوں گے تو وہ انہیں یاد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آشنا
अपना भी वहाँ एक शख्स बेगाना था, एक अनजान सा जो है ताल्लुक़, एक अनजान सा रिश्ता उसका जो है जिससे था, उसका क्या हुआ, उसका क्या पता चला, ये इस बात का शायर को अफसोस है। अगला शेर है, हो गया मेहमान सराय कसरत महबू में आ, वो दिले खाली जो तेरा ख़ास खिलवत खाना था। शायर कहते हैं कि मेरा दिल जो सिर्फ़ और सिर्फ खुदाए वाहदहू ला शरीक के रहने की जगह था, जो सिर्फ़ और सिर्फ खुदा के रहने का मस्कन और मकाम था, लेकिन वहाँ पर धीरे धीरे जब मैंने खुदा की तरफ मुतवज्जे होना छोड़ा या उससे बेपरवाही इख्तियार की, तो वहाँ बहुत सारे वहम, बहुत सारी आहें वहाँ जमा हो गईं, और फिर उसमें जो खुदा की मौजूदगी थी, जो जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ खुदा का ही मकाम था, वो अब नहीं रह गया। इस बात का शायर को अफसोस है। अगला शेर है, भूल जा खुश रह अबस वो साबिक़े मत याद कर। शायर कहते हैं कि जो भी कुछ हो गया, जो भी गुजरी हुई बातें हैं, अब उनको भूल जाना ही बेहतर है। अब इस बात का बार बार जिक्र करने से कुछ नहीं होगा कि वो हमारा चाहने वाला था या न था, उसने वफा की या बेवफाई की। इस तरफ हमें जो है गौर करने की ज़रूरत नहीं, इस बात के लिए हमें गम व अफसोस की ज़रूरत नहीं। हमें तो सिर्फ़ और सिर्फ जो है अब अपना आगे जो कुछ करना है उस बात पर ही